بابرکت محفل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ مشہور و معروف علمی مشائخ سے علم حاصل کرنے کا، علم دین سیکھنے کا ایک ذاتی موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس میں ملک کی معروف اور بیرون ملک کی معروف شخصیت فضیلت الشیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ، شیخ مرکز الامام البخاری تلولی ممبئی کے استاد ہیں، اور اس سے پہلے جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے بھی استاد رہ چکے ہیں۔ شیخ الحمدللہ جو معاشرے میں دین کے تعلق سے جو خرافات پائے جاتے ہیں، بدعتیں پائی جاتی ہیں، ان کو بہت آسان اور علمی انداز میں لوگوں کو سمجھاتے ہیں، ان کی کمزوریوں کو، خرافات کی کمزوریوں کو، بدعت کی کمزوریوں کو سمجھاتے ہیں۔ لہذا اس مناسبت سے بھی ہمیں شیخ کے بیان کو بہت غور سے سننا چاہیے، اور اس نیت سے سننا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ خرابی ہے، یہ شکوک و شبہات ہیں، تو ہم اس کو کیسے اس کا ازالہ کر سکتے ہیں، کیسے دور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے درمیان ایک اور شخصیت فضیلت الشیخ عبدالغفور جامعی حفظہ اللہ، جو تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ اس زمین کے لیے، اس گاؤں کے لیے شیخ کی بڑی خدمات ہیں، اور اسی طرح شیخ ایک علمی شخصیت ہیں، اور شیخ ماشاءاللہ تفسیر بھی لکھ رہے ہیں، اس سے آپ بخوبی واقف بھی۔ تو یہ دو شخصیتیں جمع ہو گئی ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا زرعی موقع ہے کہ ان دونوں اشخاص سے علم حاصل کرنے کا، دین کے معاملات میں شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے کا، اپنے کوئی شکوک و شبہات ہیں تو اسے دور کرنے کا، اور یہ باتیں دوران خطاب میں آئیں گی۔ لہذا تمام احباب سے گزارش ہے کہ شیخ کے بیانات کو بغور سنیں۔ اس محفل کے آغاز کے لیے میں یہاں کے طالب علم جو جامعۃ الامام البانی کے اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، میری مراد مہدی ہیں جو مبارک انکل کے بیٹے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ تلاوت قرآن کریم سے اس محفل کا آغاز کریں۔ مہربانی ہو شیخ فیض اللہ صاحب والا، شیخ فیض اللہ صاحب والا، ہاں جامعۃ الامام البانی، ہاں جی جی جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ ماشاءاللہ بہترین انداز میں، خوبصورت انداز میں مہدی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں برکت دے اور ان سے اس سرزمین میں دین کی خدمت لیتا رہے۔ اس کے بعد میں شیخ محترم فضیلت الشیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے عنوان پر لب کشائی کریں۔
نیچے کیوں بیٹھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر. افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء فلا تذهب نفسك حسرات علیہم ان اللہ علیم بما یصنعون. محترم حاضرین، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کا بے پناہ فضل ہے کہ آج اس نے یہ انمول موقع عنایت فرمایا کہ ترسا کی اس سرزمین پر آپ حضرات کے درمیان اللہ نے موقع دیا کہ حاضر ہوں اور دین کی کچھ باتیں پیش کروں. اس ضمن میں نے خطاب نہیں کیا. ہمارے فضیلت الشیخ عبدالغفور جامعی حفظہ اللہ وہ موجود تھے. میری خواہش تھی کہ مجھ سے پہلے وہ کہیں، اور اس لیے بھی کہ جب ناظم مکرم نے یہ کہا کہ اپنے موضوع پر خطاب کریں تو یقین مانیے کہ مجھے یاد ہی نہیں اور شاید دیکھا ہی نہیں کہ میرا موضوع کیا ہے. بس ترسا کے کچھ حالات سنا اور ذہن و دماغ میں باتیں گھومتی رہی کہ آپ حضرات جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا ہے اس علاقے میں، اس بستی میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو اختیار کرنے اور اگلی نسل تک پہنچانے کے لیے امین بنایا، امانت دار بنایا. ان سے کون سی ایسی باتیں اس مختصر سی اور پہلی ملاقات میں کہی جائے جو آپ کے لیے اور آگے کے لوگوں کے لیے مفید ہو. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ مجھے پروردگار توفیق دے کہ وہ باتیں پیش کروں جو یہاں کی ضرورت ہو، ہمارے اور آپ کے لیے مفید ہو. ہمارا یہ اکٹھا ہونا رب العالمین اخلاص دے کر اسے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور ہمیں اور آپ کو جنت کے راستے پر چلنے والا اور پھر جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے والا بنائے. محترم حاضرین، میں کچھ باتیں عرض کروں اس سے پہلے میں کچھ واقعات کی طرف آپ کا دھیان اور آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. پہلا واقعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ ایک مشہور صحابی ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا سلمان منا، سلمان ہم میں سے ہے، ہمارے گھر اور ہمارے خاندان اور رشتہ داروں میں سے ہے. یہ فارس جس کو آج ایران کہا جاتا ہے، اس وقت ایران کا نقشہ الگ تھا، وہاں کے رہنے والے تھے. ان کے والد بت پرست تھے. آتش کدہ جہاں آگ جلتی تھی اور مسلسل جلائے رکھتے تھے جس کی وہ پوجا کرتے تھے. آج بھی مجوسی ہوتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں. اس خاندان کے تھے، ان کے والد وہی تھے، اور ان کے والد اور وہ ایسے تھے کہ آتش کدے کی آگ کو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی بجھنے نہیں دیتے تھے. واقعہ کافی لمبا ہے. مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا اور بعض دیگر محدثین نے بھی روایت کو نقل کیا. یہ جو آواز آ رہی ہے اس کے لیے کر رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ بند کر کے دیکھیے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت آتش کدے میں تھے، وہ اپنا خود تذکرہ کرتے ہیں. بڑا طویل ہے، میں بہت ہی اختصار سے بیان کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ میرے ابا میرا بڑا خیال رکھتے تھے، ہاں، اور مجھے لڑکیوں کی طرح گھر میں مقید اور نگرانی میں رکھتے تھے. چنانچہ اسی حال میں تھا میں کہ ایک روز وہ کسی کام میں مشغول ہوئے
اور انہوں نے مجھے اپنے کچھ کاموں کے لیے باہر بھیجا۔ راستے میں عیسائیوں کا ایک چرچ، کلیسا، عبادت گاہ ملی۔ میں نے ان کو دیکھا، مجھے بڑا تعجب ہوا۔ اندر جا کے میں نے جب دیکھا تو وہ عبادت میں مشغول تھے۔ ان کی عبادت، ان کا طریقہ مجھے بہت اچھا لگا۔ میں وہیں رہا، اپنے باپ کے کام کو بھول گیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی، سورج ڈوب گیا۔ میرے والد مجھے تلاش کرنے کے لیے لوگوں کو بھیج رہے تھے۔ چھوڑ دیجئے یہ سب، بیٹھ جائیے۔ ہاں یہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ تو کہا میرے والد نے میری تلاش کروائی۔ جب میں گھر پہنچا تو مجھ سے سوال کیا، میں نے بتایا اور ان سے کہا کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا اور مجھے محسوس ہوا کہ یہ جو نصارہ کا دین ہے وہ ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ نے اس کی تردید کی کہ نہیں، ہمارا دین سب سے بہتر ہے اور یہ دین اس سے بہتر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو اچھا لگا۔ کہا اس کے بعد میرے والد کو مجھ پر اور زیادہ ڈر ہو گیا۔ انہوں نے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی اور قید کر دیا، گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے تھے۔ لیکن میں نے آدمی بھیج کر وہاں سے معلومات حاصل کی کہ کوئی آپ کا دین کون سا ہے، اور اس کے بارے میں کچھ سوال جواب پہلے ہی کر چکا تھا۔ شام سے اگر کوئی تاجروں کا قافلہ آتا ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے۔ اور جب آیا، خبر ملی تو کہا واپس کب ہونے والے ہیں، بتایا گیا۔ تو جس دن یہ واپسی کی خبر تھی کہ اس وقت یہ نکلنے والے ہیں شہر سے، اصفہان کا علاقہ تھا ان کا فارس میں، چنانچہ خبر ملی، انہوں نے بیڑیاں کھولی، قید سے آزادی حاصل کی اور بھاگ کر اس قافلے سے جا کے ملے اور ان کے ساتھ باہر نکل گئے۔ اور ان سے کہا کہ آپ کا دین مجھے پسند ہے، میں اسے سیکھنا چاہتا ہوں، کس کے پاس جاؤں؟ انہوں نے ایک شہر میں ایک پادری کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بڑا علم والا ہے، نیک ہے، اس کے پاس جاؤ۔ اس کی اپنی تفصیل ہے، جو اس نے غلط کام کیے تھے، سلمان فارسی نے اس کی تفصیلات بیان کی۔ اس کے پاس جا کے رہنے لگے، دین سیکھنے کے لیے، سچائی پانے کے لیے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، عیسائیت کو اختیار کر لیا، نصرانیت کو، کہ یہ زیادہ بہتر دین نظر آ رہا ہے۔ اس کی تعلیم حاصل کی، پھر اس پادری کے پاس سے کچھ واقعات ہوئے، اس کی موت ہوئی، اس کے پاس سے انہوں نے کہا کہ میں کس کے پاس جاؤں؟ اس نے ایک دوسرے پادری کا نام لیا کہ فلاں فلاں کے پاس جائیے، وہ اہل علم میں سے ہے۔ وہاں سے تیسرے کے پاس گئے، تیسرے سے چوتھے کے پاس گئے، اموریہ، نصیبین، اموریہ، یہ الگ الگ شہروں میں۔ ان کی تفصیلات آپ پڑھیں گے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر، ضبط، ان کا شوق، دین کو سیکھنے کا جذبہ، اس راستے میں آنے والی تکالیف کو برداشت کرنے کا حوصلہ، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اور اپنے حالات پر ہم غور کریں کہ ہم بھی دنیا میں جس زندگی کو جی رہے ہیں اس میں ہمارے نزدیک ہماری ترجیح پسند کیا ہے، کیا ہونی چاہیے، اور دین کو سیکھنے سکھانے کا، سچائی کو حاصل کرنے کا جذبہ کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں مختصراً ایک عنوان، ایک باب ہی قائم کیا ہے، اسلام و سلمان الفارسی، سلمان فارسی کا اسلام، مسلمان ہونا، اسلام قبول کرنا۔ اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے اپنا واقعہ سنایا تو آپ نے بہت پسند کیا اور کہا کہ صحابہ کو سناؤ، اس میں درس و عبرت کے بڑے سامان ہیں۔ تو بہرحال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اموریہ والے وہ پادری یا عیسائی عالم کے پاس رہے، اس کے پاس کافی کچھ سیکھا اور وہ بڑا نیک پرہیزگار تھا۔ اس کا جب آخری وقت آیا تو اس نے بلا کے نصیحت کی، کچھ وصیت کی۔ حضرت سلمان نے کہا کہ اب آپ بھی جا رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ اس دین کی سچائی کا علم کس کے پاس ہے، جس کے پاس آپ کے بعد میں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ اب اپنے موقف اور سچائی کے علم بردار کو اپنے علاوہ میں کسی کو جانتا نہیں۔ ہاں مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اب ایک ہماری کتابوں میں جس کی پیشین گوئی ہے، نبی کے آنے والا نبی ہے، اس کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسی عرب کی سرزمین پر نمودار ہوگا، نبی بنے گا، اور پھر اس زمین سے وہ ہجرت کرے گا، ایسی جگہ پر ہجرت کرے گا جہاں حرتین ہے، دو پہاڑیاں۔ حرہ ایسی پہاڑی کو کہتے ہیں جو کالا ہے جیسے جلا ہوا، مدینہ کے ارد گرد ایسی ہی پہاڑیاں ہیں کہ دو ایسی پہاڑیوں کے بیچ میں ہوگا وہ شہر اور بستی، وہاں وہ ہجرت کر کے آئے گا، اور ارد گرد وہاں کھجور کے باغات ہوں گے، کھجور کے درخت ہوں گے۔ اور اس نبی کی نشانی جو ہماری کتابوں میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا، اگر کوئی صدقہ کر رہا ہے تو وہ اسے استعمال نہیں کرے گا، اور ہدیہ قبول کرے گا، تحفہ دے گا تو اسے قبول کرے گا، اور اس کی دو مونڈھوں کے بیچ میں، بین الکتفین، دونوں کے مونڈھوں کے بیچ میں ختم نبوت کا ایک نشان ہوگا جو چھوٹا سا ہوگا، کبوتر کے انڈے کے برابر۔ چنانچہ یہ نشانیاں اس نے بتائی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی نشانیاں پچھلی کتابوں میں تھیں اور اہل کتاب اسے جانتے تھے، پڑھتے تھے، ایک دوسرے کو بتاتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اس کی موت ہو گئی، اب میں اس سرزمین کو چاہنے لگا کہ وہاں میں پہنچوں عرب میں۔ اسی درمیان ایک قافلہ آیا اور عرب کا تھا، میں نے ان سے کہا کہ میں اپنی بکریاں اور گائے، میرے پاس کافی کچھ سامان ہے، آپ کو دے دوں گا، آپ مجھے ایسی ایسی سرزمین میں اپنے ساتھ لے چلیں۔ وہ راضی ہو گئے، میرا سب کچھ لے بھی لیا، لیکن انہوں نے ایک یہودی کے ہاتھ مجھے غلام کے طور پہ بیچ دیا کہ میں غلام ہوں، غلام کی حیثیت سے غلام بنا کر بیچ دیا، جبکہ یہ آزاد تھے۔ اس یہودی نے خرید لیا اور مجھے ایسی جگہ لے گیا جہاں مجھے کھجوروں کے درخت نظر آئے۔ تو میں سوچنے لگا کہ میرے صاحب نے، اموریہ کے عالم نے جو مجھے بتایا تھا، شاید وہی علاقہ ہو۔ میں وہاں صبر کر کے بحیثیت غلام رہنے لگا۔ پھر اس کے پاس اس کا ایک چچا زاد بھائی بنو قینقاع کا قبیلے کا یہودی، بنو قینقاع جو یہ مدینے میں آباد یہودی قبیلوں میں سے 3 قبیلوں میں سے ایک تھا، اس کا ایک فرد آیا اور اس نے مجھ کو اس سے خرید لیا، اس یہودی سے، اور اپنے ساتھ لے گیا مدینہ، اور وہاں مدینہ کے اطراف میں جو ان کا قبیلہ جہاں بسا تھا وہاں مجھے رکھ لیا۔ اب جب میں نے وہ زمین دیکھی مدینہ کی کہ یہاں پہاڑیاں ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں، تو مجھے لگا کہ یہ وہی زمین ہونی چاہیے جہاں نبی ہجرت کر کے آنے والے ہیں۔ کہا میں وہاں کافی دن مقیم رہا، غلام کی حیثیت سے اس کے کام کرتا رہا۔ ایک دن میں کھجور کے درخت پر چڑھ کر کچھ کام کر رہا تھا، پھل توڑ رہا تھا، کہ اس کا ایک چچا زاد آیا اور اس نے کہا کہ بنو قیلا کا ستیاناش ہو۔ ان لوگوں نے، ایک شخص ان کے پاس آیا ہے، قباء میں مدینہ کے لوگ سب جمع ہوئے، اس وقت اسے یثرب کہا جاتا تھا، قباء میں جمع ہوئے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص جو مکہ سے یہاں پہنچا ہے، اس کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ نبی ہیں۔ کہا جیسے ہی میں نے اس کی بات سنی، حضرت سلمان کہتے ہیں، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں تھر تھر کانپنے لگا۔ اسی حالت میں درخت سے اونچا اترا، قریب تھا کہ میں گر جاؤں، میں اترا اور جا کے اس کے چچا زاد سے پوچھنے لگا کہ کیا کہا تم نے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتے ہیں وہ؟ کیا نبی کہتے ہیں؟ کہا یہ سن کر میرے مالک نے مجھے زوردار تماشا مارا اور کہا کہ تمہیں اس سے کیا لینا دینا، اپنا کام کرو۔ کہا میں اپنا کام کرنے لگا، لیکن اب وہ خبر جس کی تلاش تھی مجھے، وہ مجھے مل چکی تھی۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے مجھے کوئی خبر نہیں تھی، لیکن اس نے جب قباء میں آپ کی آمد کا ذکر کیا تو مجھے علم ہوا۔ اب دوسرے دن میں نے کچھ چیزیں جمع کر کے رکھی تھی، پیسہ جمع کر کے رکھا تھا، سامان کھانے پینے کا۔ اب جب مجھے موقع ملا تو میں مدینہ گیا، اور دیکھتے دیکھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ لوگ انہیں گھیرے ہوئے تھے، استقبال کر رہے تھے، صحابہ کرام مدینہ کے لوگ، اوس و خزرج کے لوگ۔ میں نے اپنا کچھ سامان جو ہے لے کر ان کو پیش کیا اور کہا کہ آپ کی آمد پر مجھے خوشی ہے، اور یہ ایک صدقے کے لیے میں نے آپ کو کچھ چیزیں تیار کر رکھی ہے، بطور صدقہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اور دینے کے بعد میں ہٹ کر دیکھنے لگا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مختلف لوگوں کو بلایا اور انہیں بانٹ دیا، آپ نے خود استعمال نہیں کیا۔ حضرت سلمان نے کہا کہ میں نے دل میں کہا یہ ایک نشانی سمجھ میں آ گئی کہ یہ صدقہ نہیں کھاتے، جو میرے ساتھی نے بتایا کہ توریت انجیل میں یہ نشانی بتائی گئی ہے آنے والے نبی کی۔ کہا میں واپس چلا گیا۔ دوسرے دن ایک دو روز ٹھہرنے کے بعد پھر میں آیا اور میں نے کچھ چیزیں پیش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہا کہ یہ ہدیے کے طور پر میں آپ کو پیش کرتا ہوں، یہ ہدیہ اور تحفہ ہے۔ اور پھر میں کھٹ کر دیکھنے لگا تو آپ نے صحابہ کو بلایا، آپ نے بھی کھایا اور صحابہ کو بھی کھلایا۔ کہا یہ دوسری نشانی بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ یہ ہدیہ قبول کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ پھر میں کچھ دنوں کے بعد پھر آیا اور میں نے دیکھا کہ آپ بقیع غرقد میں کسی جنازے میں شرکت کرتے ہوئے مردے کی تدفین کے لیے آئے ہیں قبرستان میں۔ بقیع غرقد مدینہ کا قبرستان ہے، کہا وہاں تدفین کے لیے آئے، آپ ایک جگہ تشریف فرما ہے۔ میں سامنے سے آیا، سلام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور میں آپ کے سامنے سے گزرتا ہوا پیچھے کی طرف چلنے لگا۔ جب میں آپ کے پیچھے کی طرف گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ میری نشانی دیکھنا چاہتا ہے، چنانچہ آپ نے جان بوجھ کر اپنے کندھے سے اپنی چادر کو سرکا دیا، ہٹا دیا، جس سے مجھے صاف نظر آیا۔ جیسے ہی آپ نے ہٹایا تو دونوں کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر صاف نظر آئی۔ یہ دیکھتے ہی میں لپک کر جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے لپٹ گیا اور اس کو چومتے ہوئے میں رونے لگا، زار و قطار رونے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سامنے آ جاؤ، تحول، آپ سامنے آ گئے، اور پھر کہا کہ کیا بات ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت سلمان نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا،
اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ کرام کو یہ واقعہ بیان کرو. پھر اس کے بعد پوچھا آپ کا کیا حال ہے، تو کہا غلام ہے، اور اس نے آزادی کے لیے اتنے 100 کھجور کے درخت مانگے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کی، کچھ دنوں کے بعد آزاد کرایا. یہ پورا واقعہ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے نقل کیا. عام طور سے محدثین اس کو مقبول کہتے ہیں. آپ اس پورے واقعے کو، میں نے بہت تفصیلات کو گریز کر کے، ضمنیات کو نہ بیان کر کے، شارٹ میں مختصر آپ کو ذکر بیان کیا. یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ کو سناؤ. حضرت ابن عباس یہ راوی ہیں اس کے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے خود کے بیان سے یہ واقعہ سنا. اس واقعے میں جو موٹی بات میں اس مجلس کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، حق کی تلاش اور بہت سے دین ہیں، دین حق کے جستجو میں ایک بندہ مومن کتنی محنت کر رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اپنے باپ کی قید میں وہاں سے نکل کے دور جا رہے ہیں، گھر بار چھوڑ کے. اس زمانے میں انتظامات نہیں ہیں، کوئی آسان کام نہیں ہے. اجنبی کی حیثیت سے ایک دوسری بستی میں جانا، ایک عالم کی خدمت کرنا، اس کے پاس ٹھہرے رہنا کہ وہ مجھے تعلیم دے گا، پھر وہاں سے دوسرے کے پاس، دوسرے سے تیسرے کے پاس، تیسرے سے چوتھے کے پاس، چوتھے کے پاس سے تاجروں کے ساتھ، پھر غلام بن جانا. کتنا صبر کیا، کتنی لمبی مدت، اور ڈھونڈتے رہے. علم حاصل کیا، دلیلیں ڈھونڈی کہ سچا نبی کون ہے، حق کہاں ہے، اور جب ملا تو فوراً قبول کر لیا. کیا ہمارے آپ کے یہاں سچائی کو ڈھونڈنے کا یہ جذبہ پایا جاتا ہے؟ میں آپ لوگوں کے تعلق سے تو کہہ سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس بستی میں، جس ماحول میں آپ لوگ رہتے ہوئے قرآن و حدیث کے دین کو آپ نے قبول کیا، اللہ کا یہ گھر تعمیر کیا، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے آپ جو قربانی دے رہے ہیں، جو میں نے ابھی سنا، اللہ رب العالمین ان سب کو قبول فرمائے، اخلاص دے. اس جذبے کی ضرورت ہے، اور اس جذبے کے ساتھ جب آپ کو اللہ نے حق تک پہنچایا ہے تو اس حق کی قدردانی کیجیے. ایسے ہی واقعہ حضرت ابو ذر غفاری کا صحیح مسلم میں موجود ہے. نبی کے بارے میں پتہ چلا، اپنے بھائی کو بھیجا، واپس آگے خبر دی، کہا اطمینان نہیں دیا. تفصیلی واقعہ پڑھیے گا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. پھر خود گئے، 20 دن اور بعض روایتوں میں 25 یا 1 مہینے کی مدت ہے، مکہ میں حرم میں ٹھہرے رہے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ چھپ کر دار ارقم میں عبادت کر رہے تھے. مکہ میں آپ کے خلاف ماحول تھا، کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے تھے. کہا کہ 1 مہینے تک کھانا پینا کچھ نہیں تھا، صرف زمزم میں استعمال کرتا تھا، لیکن مجھے کمزوری محسوس نہیں ہوئی. پھر 1 مہینے کے لگ بھگ جب گزر گیا، حضرت علی سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت ہوئی، پھر ان کو اشارہ ملا، دونوں ساتھ میں گئے، دار ارقم میں گئے، اسلام قبول کیا. وہاں تعلیمات پوچھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اسلام قبول کیا، اور اس کے قبول کرنے کے بعد مکہ میں آ کے کلمہ پڑھ کر شہادتین کہا، شہادتین کو پکار کر کہا. پورا مکہ پل پڑا، آپ کو اتنا مارا کہ خون ہو گئے، لیکن پلٹے نہیں. حضرت عباس نے آ کر اللہ کے رسول کے چچا ہٹایا لوگوں کو کہ ان کے قبیلے کے لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے، تمہارے تجارتی قافلوں کا گزرنا مسئلہ ہو جائے گا، چھوڑو ہی نہیں. لیکن حضرت ابو ذر غفاری وہاں سے ہٹنے کے بعد دوبارہ دوسرے دن پھر جا کے 2 گواہی شہادتین کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان. کیا یہ مذاق ہے؟ پاگل پن تھا ان کا؟ نہیں. حق مل جانے کے بعد سچائی کو اپنی قوم میں پیش کرنا کہ ہم گمراہ تھے، شرک پر تھے، کفر پہ تھے، جہنم کے راستے پر تھے. اللہ نے ہم کو حق دیا، کتنی محنت کی، پہلے قربانی دے کے تلاش کیا، نبی تک پہنچے، سچائی ملی، قبول کیا، تردد نہیں کیا، جھجکے نہیں، دنیا کی طاقتوں سے ڈرے نہیں، بلکہ ان طاقتوں کے سامنے جا کے اعلان کر رہے ہیں کہ اب تم بھی مان لو، میں گواہی دیتا ہوں. یہ ایک قسم کی دعوت تھی. ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول بھی ہم سے کچھ چاہتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی خون ہو جائیں، لیکن آپ کے اپنے کچھ تقاضے ہیں. یہ دوسرا واقعہ، دین کو حاصل کرنے کا جذبہ، سچائی کی طلب کا جذبہ اور اس کے لیے قربانیاں. تیسرا، جب یہ حق مل جائے، ہم مسلمان ہو گئے، قرآن حدیث مل گیا، تو اب یہ سوچ کے بیٹھ نہ جائیں کہ اب تو ہم قرآن حدیث والے ہیں، کچھ بھی کر لیں، کیسے بھی رہیں، جنت پکی ہے. آج کل بہت سارے مسلمانوں کا یہی خیال ہے، یہی خوش گمانی ہے کہ گناہ کر لیں گے، آخر میں معاف کر لیں گے. کچھ لوگ تو شارٹ کٹ جنت کا ڈھونڈ چکے ہیں کہ کیسا بھی گناہ کریں، حرام کریں، کسی کا حق مار لیں، بدعت کریں، خرافات کریں، فلاں فضیلت پہ عمل کر لیں گے، قضائے عمری والی سال میں 1 دن جو ہے 4 رکعت نماز پڑھ لیں گے، سال بھر کی نماز کا بدلہ ہو جائے گا. کسی کا بہن کا بیٹی کا حق مار لیا، فلاں 2 رکعت نماز پڑھ لی، یا فلاں نصاب پر ذکر و اذکار کر لیا، سب معاف ہو گیا. یہ غلط ہے.
غلط ہے. نماز روزہ لے کے آئے گا نا قیامت کے دن, صحیح مسلم کی حدیث میں, کسی کا حق مارا ہے, کسی کو ظلم کیا ہے, تو ہر حقدار آئے گا, اللہ تعالیٰ اس کی نماز روزے کی نیکیاں نکال کے اس کو دے گا. ختم ہو جائے گی اور حقدار باقی رہیں گے تو ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا. نماز روزہ کرنے کے باوجود جہنم میں جائے گا. اللہ ہمیں بچائے. تو 3 صحیح سیکھیں. تو اب مسلمان ہونے کے بعد اس اسلام کی حفاظت کرنا, میں 2 واقعہ بیان کیا جستجو کا, 1-2 اشارہ کرو. غالباً بخاری یا صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حنظلہ, صحابی رسول. وہ راستے پہ گزرتے ہوئے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نافقہ حنظلہ, نافقہ حنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ راستے میں ایک شخص نے سنا, دوسری روایتوں میں کہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ منافق ہو گیا؟ کہا اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں, جنت و جہنم کا ذکر سنتے ہیں, پڑھتے ہیں قرآن میں, تو اس وقت ہمارے دل کی کیفیت حالت کچھ اور ہوتی ہے. اور جب ہم اپنے کاروبار میں, گھر بار میں ہوتے ہیں, بیوی بچوں میں چلے جاتے ہیں, تو ہماری کیفیت بدل جاتی ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں الگ کیفیت اور یہاں الگ کیفیت. منافقت تو یہی ہے کہ کبھی اندر کچھ اور باہر کچھ اور, تو ایسی 2 کیفیتیں ہیں, تو میں منافق ہو گیا مجھے لگتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ کیفیت تو ہماری بھی ہوتی ہے, چلے اللہ کے رسول کے پاس. دونوں پہنچے, سلام کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا بات ہے, آپ نے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے بتایا, حضرت حنظلہ نے کہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم میری مجلس میں جس طریقے سے ہوتے ہو اور جنت و جہنم کے ذکر کے تعلق سے جس طریقے سے ہوتے ہو, اگر ہر وقت اسی کیفیت میں رہو تو لصافحتکم الملائکہ فی الطرق وعلی فرشکم, کہ راستوں میں اور تمہارے بستروں پہ آ کے فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے. ولیکن ساعۃ وساعۃ یا حنظلہ, لیکن الگ الگ وقت کی الگ الگ کیفیت ہوتی ہے اے حنظلہ. یہ انسانی فطرت ہے کہ کیفیت بدلتی ہے. اسی لیے تو ہم دنیا میں امتحان کی حالت سے گزرتے ہیں. کبھی دینداری کا مزاج غالب آتا ہے, کبھی دنیا کی طرف آدمی کھینچتا ہے. یہی امتحان ہے کہ ہم اپنے آپ کو کر کنٹرول کریں. تو یہ نشیب و فراز آئیں گے, یہ نفاق نہیں ہے. عقیدے میں خرابی آ جائے, ظاہر اور باطن میں 2 طرفہ 2 رخی آ جائے, یہ نفاق ہے. یہاں میں ایک مثال دیا صحابی کی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نماز جنازہ پڑھانے کھڑے ہوئے, پلٹ کے دیکھا تو حضرت حذیفہ واپس جا رہے ہیں نماز پڑھے بغیر. سمجھ گئے حضرت حذیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے, صاحب سر رسول کہا جاتا ہے انہیں. کہا یہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً بتایا تھا کہ یہ منافق ہیں, اسی لیے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھائی. حضرت عمر فاروق پہنچے اور ان سے کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی جبکہ میں اسے مسلمان سمجھتا تھا. آپ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی, حضرت عمر فاروق, ہاں, جو امت میں نبی کے بعد ابوبکر صدیق کے بعد سب سے افضل شخصیت ہے, جن کی فضیلت کی بہت سی حدیثیں ہیں, شیطان راستہ بدل, کئی مرتبہ جنت کی بشارت میں, وہ ڈر رہے ہیں. ہمارا معاملہ غور کیجئے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست میں میرا نام بھی تو نہیں گنایا. تو حذیفہ نے کہا نہیں, لیکن آپ کے بعد میں کسی کا تزکیہ نہیں کرتا. اسلام لانے کے بعد کتنا ڈرتے تھے وہ کہ کہیں ہمارا ایمان خراب نہ ہو گیا ہو, ہمارے عقیدے میں عمل میں نفاق نہ آ گیا ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مسلمان تو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں لیکن ہمارا ایمان برباد اور بگڑ گیا ہو. ایمان کی حفاظت کا خیال. حضرت سلمان, حضرت ابو ذر کا واقعہ بتایا, حق کی تلاش مل جانے کے بعد. یہ 2 واقعات میں اشارہ کر رہا ہوں کہ حق کو سنبھالا جائے, حفاظت کی جائے, اس بات پر نظر رکھا جائے کہ کہیں شیطان گھس کر ہمارے عقیدے اور عمل کی خرابی تو نہیں پیدا کر رہا ہے. ہمارے ہاں آج لوگ مطمئن ہیں, برائیاں کر رہے ہیں, علم دین سیکھا نہیں ہے, توحید نہیں معلوم ہے, لا الہ الا اللہ کی شرطیں نہیں معلوم ہے, معنی نہیں معلوم ہے, عقیدے کی بنیادیں نہیں معلوم ہے, اور مطمئن ہے کہ ہم جنتی ہیں. مولوی صاحب بول رہے ہیں, ہمارے پیر صاحب بول رہے ہیں, ہمارے بڑے بول رہے ہیں, جو وہ کہہ رہے ہیں وہ دین ہے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے قرآن اتارا, اسی کے لیے حدیثیں اتاری, اسی کے لیے محدثین مفسرین فقہاء نے اپنی زندگیاں کھپا کر دین کو محفوظ بنایا, اس کے مختلف علوم اور علوم کی شاخیں بنائی. لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا کے حدیثیں ہم تک پہنچائی, قرآن کی تفسیریں پہنچائی, صحابہ کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ پہنچائی. کیا یہ مذاق ہے؟ یہ ایسے ہی ہے, یہ اللہ کا انتظام ہے. اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ ہم نے دین کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, تو وہ حفاظت کر کے ہم تک پہنچا رہا ہے.
اور اس حفاظت کا حصہ ہے کہ محدثین نے زندگیاں کھپا کر، قربانیاں دے کر حدیث کی کتابیں لکھی، محفوظ کیا، بتایا کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، اور ہم اسے نہ پڑھیں، کسی شخصیت کو مقرر کر لیں کہ یہ جو بولے گا وہی دین ہے، تو یہ ہمارا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو حجت اور دلیل پوری کر دی۔ آج جمعہ کے خطبے میں نے بتایا کہ قرآن کہتا ہے سورہ زخرف میں کہ یہ تم کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ نے سوال کیا ان سے، کیا تم وہاں پیدا کرنے کے ٹائم موجود تھے؟ تمہاری گواہی لکھی جائے گی اور سوال پوچھا جائے گا کہ یہ کہہ رہے ہو تو کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ علم نہیں ہے تو کیسے بول رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس اللہ کی کسی پہلے کی کتاب کی کوئی دلیل موجود ہے جس کی بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ بس تمہارے پاس یہ کہنا ہے کہ باپ دادا جو کرتے تھے ہم کہہ رہے ہیں۔ تو آج جو لوگ قرآن حدیث کو، دلیلوں کو چھوڑ کر اپنے دل سے، اپنے پرکھوں سے، اپنے باپ دادا کی بنیاد پر کوئی بات کہہ رہے ہیں، تو وہ اللہ کے یہاں دلیل نہیں چلے گی۔ اسلام کی تلاش، حق کی تلاش، اس کے لیے ہم جس طرح کھانا ڈھونڈتے ہیں، روزی تلاش کرتے ہیں، روزانہ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ پیٹ چلے، باعزت زندگی گزاریں، اس سے کروڑوں گنا زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یہ تلاش کریں کہ کس طریقے سے جہنم سے بچ کر جنت کے راستے کو پالیں اور اس پر چلیں۔ دنیا کی تمام ضرورت سے زیادہ ضروری چیز ہے یہ ہدایت، تو پہلے اس کو تلاش کریں، مل جائیں تو اس کی حفاظت کریں، اور اب اس پر قائم رہنے کے بعد یہ فکر کریں کہ ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں اللہ اسے قبول کرے۔ وَيُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، قرآن میں سورہ مومنون میں اللہ نے مومنوں کی کچھ صفات بیان کرتے ہوئے آخری جملہ یہ کہا کہ اللہ نے جو کچھ انہیں دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور ان کا دل ڈرتا رہتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، سنن کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول، یہ جو قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہ مسلمان ایسے ہیں جو خرچ کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، تو کیا یہ ایسے مسلمان مراد ہیں جو چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں؟ کہا لا یا ابنۃ الصدیق، صدیق کی بیٹی نہیں، ہم الذین یصلون ویتصدقون، کہ یہ وہ لوگ ہیں، ویصومون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی نیکیاں اللہ قبول نہ کرے، اللہ کے یہاں ان کی نیکیاں قبول نہ ہو، اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد، عمل کرنے کے بعد بھی گھمنڈ نہیں کہ ہم نے تو فلاں فضیلت پہ عمل کر لیا، آج تہجد پڑھ لی تو جنت پکی ریزرویشن ہو گیا، ہاں ذکر کر لیا تو اللہ تعالیٰ ہم کو چھوڑ دے گا، کسی کا حق مار لیا، کوئی گناہ کر لیا۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، ڈرتے رہتے تھے، وہ نیکیاں کر کے جنت کی بشارت پانے کے باوجود ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارا ایمان خراب نہ ہو جائے، ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ ہماری پکڑ نہ کر لے، ہم سے کوئی کوتاہی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں نہ آ جائیں۔ وہ ڈرتے تھے نیکیاں کر کے، اور ہم مطمئن ہیں برائیاں کر کے۔ کتنا فرق ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، دین سے دور ہیں، دین سیکھ نہیں رہے ہیں، حفاظت نہیں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو دین سکھا نہیں رہے ہیں، اور مطمئن ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ یہ مومن اور منافق کی حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ نیکیاں کر کے بھی اللہ سے ڈرتا ہے، منافق کی پہچان یہ ہے کہ برائیاں کر کے اللہ سے امید باندھتا ہے۔ ایک واقعہ یا اس مرحلے پر بھی اشارہ کروں کہ دین کو پانے کے بعد کیسے حفاظت کرنا یا ڈرتے رہنا۔ کتاب الایمان صحیح مسلم میں ابتدائی حدیثوں میں آپ کو ایک حدیث ملے گی، وہ بھی میں بہت مختصر بیان کروں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کا آخری وقت ہے، کچھ لوگ ان کی عیادت کے لیے گئے، کچھ مسلمان، ان کے بیٹے بھی ساتھ میں موجود ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کی طرف، کھاٹ پہ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، دیوار کی طرف چہرہ کر کے رونے لگے اور ہچکیاں بن گئی روتے ہوئے۔ ان لوگوں نے تسلی دی، بیٹے نے بھی تسلی کی، اللہ کہ ابو جان رو کیوں رہے ہیں، آخری وقت ہے، ٹھیک ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت سے نہیں نوازا؟ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کو ایسی فضیلتیں اور آپ کو ایسے درجات حاصل ہیں، تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے حاضرین کو خطاب کر کے اس کے بعد کہا متوجہ ہو کر کہ میری زندگی کے 3 مرحلے ہیں، غور کیجئے بھائیوں، ایک صحابی رسول ہیں، ہاں وہ کیا بیان دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی کے 3 پہلو ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا جب میں کفر اور شرک میں تھا، کافر تھا، مشرک تھا۔ اس وقت آپ واقعات پڑھتے ہیں جب حضرت حبشہ ہجرت کر کے مسلمان گئے تو ان کو لانے کے لیے جو 2 لوگ گئے تھے اس میں یہ بھی تھے، اور کئی جگہ مسلمانوں کے خلاف جنگیں کی، سازشیں کی جب کافر تھے۔ کہا اس وقت تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ نفرت تھی،
اور یہ بات طے ہے کہ اگر اس حالت میں مر گیا ہوتا، جب میں کافر تھا، اس حالت میں مر گیا ہوتا تو پکا میں جہنمی ہوتا۔ سوچئے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو دین دیا نا توحید والا، اس سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ دنیا میں آپ کیسے بھی نشیب و فراز، غریبی، مفلسی اور پریشانی میں، یہ تو زندگی جانی ہی جانی ہے۔ اصلی زندگی آخرت کی ہے، وہاں جہنم سے بچنا، جنت پانا اصل بنیاد ہے۔ اور جنت میں داخلہ بغیر صحیح ہدایت کے، صحیح دین کے، صحیح منہج کے ہو ہی نہیں سکتا۔ توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں ہے، آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک ہی راستہ ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ یہ سبق یاد کر لینا چاہیے، کوئی کو کتنا بھی برا لگے۔ اور یہ میں اسی لیے تیز میں بول رہا ہوں، زور میں بول رہا ہوں کہ آپ کے دماغ میں پورے وثوق سے اللہ کے گھر میں احساس ذمہ داری اور جواب دہی کے ساتھ بول رہا ہوں۔ یہ امانت ہے کہ انبیاء کا دین، توحید والا دین اگر نہیں ہے تو آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے۔ اس کی دلیلیں ہیں، ہوائی بات ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں عمرو بن عاص کہ اگر میں کفر کی حالت میں مر گیا تو گیا ہوتا، اس حالت میں تو جہنم میں جاتا۔ پھر اللہ نے مجھے اسلام کی توفیق دی، میں ایمان لایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اس کی تفصیل بیان کی اور کہا کہ اب جب میں ایمان لے آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے زیادہ محبوب شخصیت میرے نزدیک کوئی تھی ہی نہیں۔ آپ سے سب سے زیادہ محبت۔ اس حالت میں اگر میری موت ہو جاتی تو مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرتا، جنت میں ڈالتا۔ لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے، چلے گئے، اور پھر کئی معاملات ہوئے، سیاسی معاملات، آپس کی جنگیں، لڑائیاں اور بہت سارے معاملات کو اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ یہ سارے معاملات اس میں ہم الجھ گئے۔ اب میں نہیں جانتا کہ میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو میرا کیا معاملہ ہوگا۔ سفر لمبا ہے، توشہ کم ہے۔ پھر رونے لگے اور چہرہ موڑ لیا۔ صحابی رسول سے جن کو بشارتیں ملی، صحبت کا اعلیٰ درجہ ہے قرآن و حدیث کی دلیلوں کی روشنی میں، اللہ کے فرامین کی روشنی میں، وہ ڈر رہے ہیں کہ ہم سے دنیا داری کی کچھ اونچ نیچ کی باتیں ہو گئی ہیں، اگر اللہ نے ہماری پکڑ کر لی تو بچ نہیں پاؤں گا، رو رہے ہیں۔ ہمارا آپ کا کیا معاملہ ہے؟ اب یہ 2-3 واقعات اور میں نے جو باتیں بیان کی ہیں، سچائی کی تلاش، سچائی کی حفاظت اور اپنے اعمال کے بارے میں فکر مند ہونا، یہ کوشش کرنا، دعا کرنا کہ کہیں یہ رد نہ ہو جائے، اللہ اسے قبول کر لے اور ہم کو جہنم سے آزادی دے دے، اللہ کی پکڑ نہ ہو، دنیا میں چاہے جیسا نشے پر آ جائے، آخرت میں اللہ ہم کو عذاب نہ دے۔ وہ جہنم جس کا ادنا، سب سے ہلکے درجے کا عذاب والا آدمی وہ ہوگا جس کے پیروں کے نیچے 2 آگ کی جوتیاں رکھی جائے گی اور اس کے دماغ کی ہڈیاں کھولے گی، ابلے گی، اور وہ کہے گا، سمجھے گا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا ہوگا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث میں۔ اس سے بچنا ہمارے لیے زیادہ اہم ہے۔ یہ گروپ اور وہ گروپ، میرے باپ دادا، یہ چیزیں نہیں بچائے گی۔ اب اس تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نصیحتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ فاطر کی آیتیں، اس کو پڑھیے اور مختصر کی تشریح کے ساتھ میں اپنی بات سمیٹوں گا۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم باللہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا۔ اے لوگوں، سارے لوگوں کو کہا، صرف ایمان والوں کو نہیں کہا، اے لوگوں، اللہ کا وعدہ پکا ہے، سچا ہے، آنا ہی آنا ہے۔ کون سا وعدہ؟ قیامت۔ ہم کو آپ کو مرنا ہے، اس کا کوئی علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ موت کا کہ ایسی اٹل حقیقت ہے، کسی کو اختلاف نہیں، مرنا ہے۔ مرنے کے بعد دونوں دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، حساب کتاب لیا جائے گا، یہ وعدہ سچا ہے۔ قیامت آئے گی۔ یا ایھا الناس ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، سورہ حج پڑھیے، دل دہل جاتا ہے۔ اے لوگوں، ہاں، یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، ہولناک چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب تم اسے دیکھو گے تو ہر دودھ پلانے والے اپنے دودھ پینے والے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ ہاں، جب کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے تو ماں اپنے بچے کو چمٹاتی ہے کہ مصیبت مجھ پہ آئی، یہ بچ جائے، لیکن قیامت کا زلزلہ آئے گا تو بچے کو چھوڑ دے گی۔ دودھ پلانے والی مائیں، وہ چاہے انسانوں کی ہو یا جانوروں کی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے میں ہے، مستی میں ہے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا، اس کی دہشت اور وحشت ہوگی۔
اس عذاب کے تناظر میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگوں اللہ کا وعدہ پکا ہے، سچا ہے، آنا ہی آنا ہے قیامت کو۔ تو اب اس کے تعلق سے ہم کو غفلت برتنی چاہیے کیا؟ اگر ہم کو آپ کو پتہ چل جائے کہ 10 منٹ میں 5 منٹ میں یہ چھت گر جائے گا، یہاں بیٹھیں گے؟ اگر یہ یقین ہو ہمیں 100% یہ چھت گرنا ہی گرنا ہے تو بیٹھیں گے کیا ہم؟ تو آپ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت آنی ہی آنی ہے، تو پھر ہم مطمئن کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے قیامت کی تیاری کتنی کرنی چاہیے، کتنی فکر مندی ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن ہم کہیں پکڑے نہ جائیں، عذاب کا شکار نہ ہوں۔ وہ دن جب کہ انبیاء کرام نفسی نفسی ہوں گے، وہ دن جب کہ فرشتے صف لگا کر کھڑے ہوں گے، وہ دن جب باپ بیٹے سے، بھائی سے، رشتہ داروں سے، ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، وہ مضمون آپ جانتے ہیں کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی بچوں سے بھاگے گا۔ ایک نیکی جس کے لیے ہم مرے جاتے ہیں کہ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بچے کو مستقبل سنوارنے کے لیے اس کو یہ بنا دیں، وہ لا دیں، قیامت کے میدان محشر میں کوئی باپ اپنے بیٹے سے، کوئی بیوی اپنے شوہر سے، کوئی شوہر اپنی بیوی سے ایک نیکی مانگے گا، وہ نہیں دے گی، ایک آدھی نہیں دے گا۔ اس دن کو یاد کیجیے، اللہ کہہ رہا ہے ان وعد اللہ حق، کوئی باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ یہ قرآن کے مضامین ہیں، بار بار دہرایا اللہ تعالیٰ نے، یاد دلایا ہے۔ یہ اس بات کی تلقین ہے کہ اس سبق کی ہمیں بار بار ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم سدھر نہیں سکتے، اور اس کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارے لیے اصلی خطرہ ہے۔ دنیا کے معاملات خطرہ نہیں ہے، کوئی امریکہ، کوئی طاقت، وہ بم گرا رہا ہو نتن یاہو اور فلاں، یہ تو نشیب و فراز ظالم مظلوم کا امتحان ہے، اس میں نشیب و فراز آنا ہے۔ ہر وقت میں فرعون پیدا ہوتے رہے، مٹتے رہے، مٹیں گے۔ اصل مسئلہ ہمارے سامنے یہ ہونا چاہیے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، پکا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، دنیا کی زندگی کے چکر میں پڑ گئے کہ یہ بنا لوں، یہ کما لوں۔ ہمارے گھر کی عمر ہمارے آگے کی نسلوں کی عمر سے زیادہ ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے یا زیادتی کی خواہش نے تم کو غافل کر رکھا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کرتے ہو، وہاں چلے جاتے ہو، تمنائیں ختم نہیں ہوتی، قبر میں چلے جاتے ہو، موت آ جاتی ہے۔ قرآن اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو، علم حاصل کر لو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، وزینت و تفاخر، زیب و زینت ہے، آرائش ہے، فیشن ہے، ہاں زینت، اور ایک دوسرے پر فخر کرنا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی خواہش ہے۔ کچھ علماء نے کہا کہ کھیل کود اللہ نے پہلے کہا یہ بچپن میں ہوتا ہے، زینت و تفاخر نوجوانی میں ہوتا ہے کہ فیشن اور یہ، وہ لڑکا ہو لڑکی ہو، کپڑا اچھا پہنیں گے، ہیئر اسٹائل ایسا ہو، فلاں اسٹائل ویسا ہو، تو زینت و تفاخر۔ اور جب عمر ڈھلتی ہے، بڑھاپے کی طرف جاتا ہے آدمی، تو مال اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تمنا، خواہش کہ میرا خاندان بڑا ہو، میری دولت پراپرٹی ایسی ہو، یہ دنیا دار آدمی کی ایسی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے آگے کہا کہ آخرت میں یا تو عذاب شدید ہوگا یا اللہ کی مغفرت اور فضل ہوگا، دو میں سے ایک ہوگا۔ یہاں بھی وہی کہا کہ دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اس چکر میں مت پڑو، اور یہ امتحان آ رہے ہیں، وقت کا فرعون، وقت کی طاقت۔ آپ کے گاؤں میں کوئی طاقت ہے جو آپ کو باطل کی طرف ابھار رہی ہے، دبا رہی ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ توحید والا دین سچا ہے، صحیح ہے، کوئی دھمکی دے رہا ہے، آپ کا امتحان ہے۔ اب دنیا کی زندگی کے چکر میں نہ آ جاؤ گے، میں اگر ان کی بات نہیں مانوں گا تو دنیا کا نقصان ہو جائے گا۔ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، کئی پہلو سے غور کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ نے کہا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں ہر کس گمراہی میں، دھوکے میں نہ ڈالے اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والا، ہرگز گمراہی میں دھوکے میں نہ ڈالے۔ کون ہے وہ شیطان ہے۔ آگے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارا، کتنا کلیئر کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، شیطان تمہارا دشمن ہے تو اس کو دشمن ہی بناؤ، شیطان کو دوست مت بناؤ۔ کتنے لوگ آج شیطان کو دوست بنا رہے ہیں؟ جو لوگ انسان ہوں، نہ نظر آنے والے طاقتیں ہوں، جن کو ہم شیطان کہتے ہیں، جو لوگ آپ کو بدعت سکھاتے ہیں، جو لوگ قرآن حدیث کے خلاف لے جاتے ہیں، جو لوگ شریعت کے مخالف سچے علماء کے خلاف اکساتے ہیں، اہل حق کے خلاف بغض و عناد میں آپ کو مبتلا کرتے ہیں، وہ سب شیطان ہیں۔ سب آپ کو اللہ کے دین کے سے دور لے جانے اور جہنم کے راستے پہ، اللہ نے کہا کہ وہ دشمن ہے تم کو، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اپنے گروہ کو، اپنے جماعت کے لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہے کہ وہ جہنمی بن جائیں۔ آپ شیطان کو دوست بنا رہے ہو، آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ کتنی کلیئر بات ہے۔ اور اب شیطان کون ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دیکھیے، کاش وقت ہوتا، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید بڑی بات ہو جائے گی لمبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر ان علماء کا، اماموں کا ڈر ہے جو گمراہ کرنے والے ہیں۔ آپ انہیں امام مانیں گے، عام آدمی اس کے پیچھے چلے گا کہ یہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، ارے یہ تو ہوا میں اڑتے ہیں، ارے یہ تو پانی پہ چلتے ہیں، ارے ان کی تو ایسی ہے کہ یہ عشاء کے وجہ سے فجر کے وجہ سے ایسا، ہاں، اور کرامت کھیلتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، آگ میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں، الٹے سیدھے جھوٹے سیدھے واقعات بیان کرتے ہیں۔ جن کو آپ نے امام مان لیا وہ آپ کو توحید کی بجائے شرک والی، کفر والی تعلیم دے رہے ہیں کہ فلاں بابا کے پاس جاؤ گے، ان سے وسیلہ لگا کے مانگو گے تو اللہ دے دے گا، ہاں، تعویذ گنڈا لٹکا لو، اللہ تعالیٰ نے فلاں سلسلے کے ساتھ جوڑ دیا ہے آپ کو، آپ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لو تو آپ کو جنت میں لے کے چلا جائے گا۔ قرآن حدیث اور انبیاء کے دین سے ہٹ کر جو آپ کو بتا رہا ہے دین، وہ گمراہ کرنے والا امام ہے۔ شیطان آپ کو آ کے یہ نہیں کہے گا کہ میں شیطان ہوں، تم کو گمراہ کر رہا ہوں، بہکا رہا ہوں، وہ آپ کو داڑھی ٹوپی نیک انسان کی شکل میں آ کے کہے گا کہ میں جو بتا رہا ہوں اچھی چیز ہے، میں جو بتا رہا ہوں دین ہے، یہ اچھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ یہ جھاڑ کھا لو گے جنت کا تو تم جنت میں ہمیشہ رہو گے، جس کے کھانے سے جنت سے نکالے جانے والے تھے اس کے بارے میں شیطان نے کہا کہ کھا لو گے تو ہمیشہ رہو گے۔ ایسے ہی دنیا میں ہم کو بتاتا ہے کہ یہ کھا لو گے تو تمہارے لیے فائدے مند ہوگا، جبکہ وہ نقصان پہنچانے والا ہے۔ یہ کھا لو گے تو یہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ سے راضی، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، جبکہ اللہ سے دور کرنے والا ہے۔ بدعتی جتنی بدعت میں محنت کرتا ہے اللہ سے، اس کے دین سے دور ہوتا ہے، لیکن بدعت کو آدمی نیکی سمجھ کے کرتا ہے کیونکہ شیطان اس کو دین بتاتا ہے۔ بہت غور سے اور نازک بات ہے یہ، لوگ اس کو لائٹلی سمجھ کے، میں نے حضرت سلمان کا، حضرت ابو ذر کا اور دوسرے صحابہ کا وہ کی مثال جو دی ہے، کیوں دی ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے آج مسلمان ایسے ہیں جو دین کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں، کہ کون اس جھنجھٹ میں پڑے، باپ دادا سے جو ملا ہے، گھر سے جو اسلام ملا ہے بس وہی مانتے رہیں، یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح، کسی کو کچھ رد مت کرو، غلط مت کہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابھی بار بار کہتا ہوں، جمعہ میں کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی جنتی ہے، ہم کہہ رہے ہیں سب جنتی ہیں، سب صحیح ہیں، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح، اور کوئی غلط کہہ رہا ہے تو آپ کہتے ہو کہہ رہے دیکھو اختلاف پیدا کر رہا ہے۔ کس کی بات مانیں گے آپ؟ کیا یہ سیریس بات نہیں ہے؟ اگر آپ شرک والے مسلک پر چل رہے ہیں، آپ ایسے مسلک اور طریقے پہ چل رہے ہیں جو نبی کے دین کے ہٹ کر ہے، تو آپ خود تو جا رہے ہیں جہنم کے راستے پہ۔ آپ کے بچوں کے بارے میں سوچئے کہ آپ کو سچی محبت ہے کیا؟ یہاں جتنے لوگ ہیں، اس بستی میں جو لوگ ہیں، ان تک آواز میری پہنچ رہی ہو تو سنیں، ناراض نہ ہو، غور کریں کہ اگر آپ غلط دین کو اختیار کر رہے ہیں، ہاں، نبی کا درجہ کسی اور کو دے رہے ہیں جو اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر موسیٰ بھی اب زندہ ہو جائیں تو میری اتباع کرنے پر مجبور ہوں گے۔ صاحب شریعت ہے، ان پر توریت نازل ہوئی تھی، اب ان کا دین نہیں چلے گا، آئیں گے تو قرآن پر عمل۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا قرب قیامت میں دجال کے سامنے، تو وہ شریعت محمدی پر عمل کریں گے، جبکہ وہ خود صاحب شریعت پیغمبر تھے، لیکن ان کی شریعت کا درجہ کا دور چلا گیا، ختم ہو گیا۔ اس دور میں جو بھی آئے گا، چاہے پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، شریعت محمدی پر عمل کرنا۔ اب شریعت محمدی پر موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی عمل کرنا ہے، اگر آ جائیں، اس کی کئی دلیلیں ہیں، تو کوئی اور شخصیت کھڑے ہو اور ہم کہیں کہ بھائی وہ جو کہے وہ دین ہے، وہ جو کہے حلال حلال، وہ جو کہے حرام حرام، فلاں شخص یہ ہے، فلاں کا یہ درجہ ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کون سی حدیث اور قرآن کی دلیل ہے جس سے آپ پتہ چلیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا؟ چھوٹی بات نہیں ہے یہ، آپ کی جنت اور آپ کی جہنم طے کرنے والا معاملہ ہے۔ آپ کے بچے کس راستے پہ جائیں گے آپ یہ طے کرنے والے ہیں۔ آپ کا جو عقیدہ ہے، آپ کا جو منہج ہے، آپ اپنے بچوں کو وہی عقیدہ اور منہج سکھانے والے ہیں۔ تو پہلے اپنا عقیدہ اور منہج صحیح کیجیے، اور بچوں سے محبت ہے تو اسے کھلونا دینا، گھر بار دینا، اس کی ضرورت کا سامان کرنا، اس سے کہیں زیادہ اہم ضروری چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ہدایت کا انتظام کریں، صحیح دین ڈھونڈ کر اس کو پہنچائیں۔ اس سے بڑی ذمہ داری نہیں ہے، ورنہ آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ آپ کا بیٹا آپ کا دشمن ہوگا قیامت کے دن کہ میرے باپ نے مجھے شرک اور کفر والے راستے پر چلایا تھا، میں اس نتیجے پر پہنچ رہا ہوں، جہنم میں جا رہا ہوں، اے اللہ اس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا تو اس کو میرے ڈبل عذاب دے۔ قرآن نے کئی جگہ اس قسم کے اپنے بڑوں کے تعلق سے بحث کرتے ہوئے جہنمیوں کو اور میدان محشر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے، پڑھیے اسے۔ تو شیطان تمہارا دشمن ہے۔ ابھی مغرب میں شیخ نے دونوں رکعتوں میں جو آیتیں پڑھی سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقوش قدم پر اس کی پیچھے مت چلو، پیروی مت کرو۔ کون سا شیطان کا نقش قدم کیا ہے؟ جو اللہ اور رسول سے ہٹ کے، وہ سب شیطان کا نقش قدم ہے۔ جتنے مسلک ہیں دنیا میں، میرا یہ جملہ لکھ لیجئے، جتنے مسلک قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹے ہوئے جتنے مسلک ہیں،
جتنے مذہب ہیں اسلام کے علاوہ سب خطوات الشیطان، کچھ اچھائیاں سب جگہ ملے گی، لیکن وہ جہنم کی طرف لے جانے والے راستے ہیں جو قرآن و حدیث سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مذاق نہیں کیا ہے کہ دین کو اتارا، نبی پر اتارا، قرآن اتارا، حدیثیں دی، اس کی حفاظت کروائی، صحابہ کے ذریعے سے تبلیغ کروائی۔ کیوں کروایا؟ ہاں، میں کچھ باتیں اکثر بیان کرتا ہوں کہ آپ ایک حقیقت دیکھیے کہ دنیا میں صرف آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، دنیا میں اکیلے شخصیت ایسی ہیں جن کی پوری زندگی جب سے پیدا ہوئے اور جب آپ نے وفات پائی، آپ کی پوری زندگی تاریخ کے پورے آئینے اور روشنی میں ہے۔ دھیان دیجئے جو میں کہہ رہا ہوں۔ ہاں، عیسائی علماء کو بھی اس بات کا اعتراف ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا جس کے تیار کرنے میں 300 عیسائی پادری تھے، بڑے بڑے اسکالرز، ان کو بھی یہ اعتراف ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی تفصیل جاننا چاہے گا تو اسے بس 50 زیادہ سے زیادہ 50 دن کی تفصیل ملے گی۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات آپ لوگ؟ کہ حضرت عیسیٰ کی زندگی اگر آپ اور ہم پڑھیں گے تو وہ عیسائی علماء کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی کتنی زندگی ہمارے سامنے ہے، دنیا کے سامنے آ سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 50 دن۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی پوری کی پوری ہمارے سامنے نہیں ہے۔ یہ انبیاء کی بات ہے جو دنیا کے سب سے معتبر، سب سے مقدس اور سب سے زیادہ احترام کی جانے والی شخصیات ہیں۔ اللہ نے جو مقام دیا لوگوں میں بھی، ان کی پوری زندگی محفوظ نہیں ہے، ختم ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں جا کے 10 سال رہے، اس کی تفصیل نہیں معلوم، ایسی کتنی تفصیلات نہیں معلوم۔ تو دیگر دنیا کا کوئی بادشاہ، دنیا کا کوئی حکیم، کوئی دانشور، کوئی سائنٹسٹ، کوئی اور کسی فن کا ماہر ہو، جب مشہور ہوا تو اس کے مشہور ہونے کے بعد اس کی زندگی کے کچھ پہلو لوگوں کے سامنے آئے، اس نے آپ بیتی لکھی، کسی اور نے لکھی تو کچھ چیزیں سامنے آئی، پوری زندگی کسی کی سامنے نہیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا کے غیر مسلم بہت سارے لوگوں نے اعتراف کیا کہ اکیلی انسانی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے جو پیدائش سے وفات تک کب کیا کیا، کس سن میں کہاں کا سفر کیا، کب آپ کے حجر اسود کعبہ کی تعمیر کا واقعہ پیش آیا، کب کوئی میلہ لگا آپ وہاں جانے لگے تو بے ہوش ہو گئے، نوجوانی میں آپ کا کیا ہوا، آپ کی پہلی شادی کب ہوئی، تجارت کا سفر کب کیا، نبوت کب ملی، کون سی آیت کب نازل ہوئی، کس سن میں نازل ہوئی، کس بیوی سے کب شادی ہوئی، کون سا غزوہ کس سن میں ہوا، کس مقام پر ہوا، اور کیسے کیسے واقعات آپ کے ساتھ پیش آئے، ساری تفصیل آپ کی ایک ایک دنیا کے سامنے کیوں ہے؟ میں جو بیان کر رہا ہوں، میں نے جو ٹائم دیا کہ پوری دنیا میں کوئی اور انسان ایسا نہیں ہے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہے؟ کوئی امام نہیں ہے، کوئی پیر صاحب نہیں ہے، کوئی اور مہدی نہیں ہے جن کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو دنیا کے لیے ہدایت اور نمونہ بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ قرآن میں ہے نا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کے لیے زندگی میں بہترین نمونہ ہے، عقیدے میں، عبادت میں، معاملات میں، حلال حرام میں، بیوی بچوں سے، بھائیوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے کیسے سلوک کرنا ہے، سب معاملے میں اللہ کے رسول تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو ہمیں قیامت تک کے آنے والے انسان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی ہے۔ فلاں ہو کوئی کیسا بھی ہو، اس کے بارے میں کوئی بھی دعویٰ کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن کو بھی محفوظ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو بھی محفوظ کیا۔ کیسے کیا؟ محدثین کے ذریعے، مفسرین کے ذریعے، علوم کے مختلف شاخیں پیدا ہوئی، فن حدیث کی الگ الگ شاخیں ہیں، آج ہم جانتے بھی نہیں ہیں، فن رجال کی، یہاں علماء بیٹھے ہیں، پڑھیے، کاش کے موقع ہوتا میں اس کا کچھ حصہ بتاتا تو آپ حیرت میں پڑ جائیں کہ اللہ نے اس دین کی حفاظت کے لیے کیسا انتظام کیا۔ اسماء و صفات، جرح و تعدیل، راویان حدیث، غیر مسلم، گولڈ زہر ایک جرمنی کا مستشرق ہے، وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے پیغمبر کی تعلیم کو محفوظ کرنے کے لیے، حدیثوں کی حفاظت کے لیے، چھان بین کے لیے جو فن حدیث ایجاد کیا، اور 5 لاکھ راویان حدیث کو روایت کرنے والے لوگوں کی 5 لاکھ تعداد بتائی، 5 لاکھ راویان حدیث کے حالات زندگی محفوظ کیے کہ کب پیدا ہوئے، کب وفات ہوئی، کہاں کا سفر کیا، کس استاد سے حدیث سنی، کس شاگرد کو بیان کیا، یہ ساری چیزیں بیان کی، جس سے حقیقت تحقیق کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ کون سی صحیح ہے، کون سی قابل قبول ہے، کون سی نہیں ہے۔ یہ 5.5 لاکھ راویان حدیث کے حالات محفوظ کیے۔ گولڈ زہر عیسائی ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، اسلام پر اعتراض کرنے والا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کرنے کا یہ جو فن اختیار کیا ہے، یہ دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ کیوں ہے یہ؟
اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے اسی کو نمونہ بنایا. قیامت تک اب میرے بھائیوں اپنی ماؤں بہنوں بچوں کو سکھائیے, قیامت تک جنت کے راستے پہ چلنا ہے, دنیا میں عزت اور آخرت میں نجات چاہیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین, آپ کا بتائے ہوا عقیدہ, آپ کی بتائے ہوئی عبادات, آپ کے بتائے ہوئے تعلیمات کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. کوئی کتنا بڑا بھی شخص آ جائے, آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کا دامن تھاما, آپ جہنم کے راستے پہ چل دیے. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہیں چاہتا ہے جہنمی بنا دے. ابھی جو آیتیں پڑھی تھی وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, اس کے پیچھے چلو گے تو جہنم میں. یہاں کہا کہ وہ تو اپنے گروہ کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ وہ جہنمی بن جائیں. اگلا جملہ پڑھیے, اللہ نے فرمایا الذین کفروا لہم عذاب شدید, جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے, سخت عذاب. صحابہ کرام پڑھتے تھے دہل جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی تفصیل بیان کرتے تھے صحابہ کرام روتے تھے, مسجد میں ہچکیاں بن جاتی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ نے بیان کیا کہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا, جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تو بہت کم ہنسو گے اور روتے ہی رہو گے, روتے ہی رہو گے. اور پھر آپ نے جنت جہنم کے کچھ مناظر بتائے. حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ کا یہ بیان تھا کہ میں نے دیکھا صحابہ کرام اپنے گھٹنوں میں اپنا سر دے کے ہچکیاں باندھ کر رو رہے تھے, ایسا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا. سنن میں تھوڑے الفاظ کا اضافہ ہے اسی حدیث میں. وہ فرشتوں کے بارے میں ہے کہ آسمان میں کوئی 4-3 انگلی کی جگہ بھی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتوں عبادتیں کر رہے ہیں. ضرورت نہیں ہے اللہ کو ہماری عبادت کی, اتنے فرشتے ہیں. اور اس کی کچھ تفصیل آگے ہے کہ اگر تم وہ بات جان جاؤ جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسنا چھوڑ دو گے, بہت کم ہنسو گے اور روتے ہی رہو گے. اپنی بیویوں سے بستروں پر لذت حاصل کرنا چھوڑ دو گے, میدان میں نکل جاؤ گے اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے رہو گے کہ اللہ معاف کر دے, اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں بخش دے. گڑ گڑاتے رہو گے اگر وہ جان جاؤ جو میں جانتا ہوں. ایک حدیث میں کہا کہ اگر جو میں جانتا ہوں اگر تم اپنے مردوں کو دفن کرنا نہیں چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ عذاب قبر کی چیخ و پکار تمہیں سنا دے. صحیح مسلم کی حدیث. اگر ہم جان جائیں عذاب کی کیفیت اور تفصیل, سن لے آواز تو اپنے مردوں کو ڈر اور دہشت کے مارے دفن نہیں کریں گے قبر میں. کیسی ہولناک بات ہے. کیا اس سے ہمیں سنجیدہ ہو کے, کتنا بڑا مسئلہ ہے, سنجیدہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے چوکنا. اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وعدہ سچا ہے, یہ ہو کر رہے گا. ہاں, لہٰذا دھوکے میں مت پڑو, دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے, شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. وہ تم کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. اور جو لوگ اب جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے, اللہ کے دین کا راستہ موجود ہے. تو اب جو لوگ کفر کرتے ہیں, اللہ کی بات اور رسول کی بات نہیں مانتے, وہی تو کافر ہیں. آپ نہیں مان رہے ہو کہ نہیں رسول کی نہیں, میں فلاں کی بات مانوں گا, فلاں کے پیچھے چلوں گا, ان کے مسلک کو مانوں گا, ان کے راستے پہ چلوں گا. اللہ رسول نے جو بتایا وہ دین نہیں مانتا. یہ منہج, وہ طریقہ, وہ اصول قرآن حدیث اور صحابہ کے طریقے سے ہٹ کے کتنے منہج بنا لیے مسلمانوں نے. بھول گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تمہارے درمیان ایسے لوگ آئیں گے جو گمراہ کریں گے, تم ان کو پیشوا بناؤ گے تو وہ جہنم کی طرف لے جائیں گے. کیا پہچان ہے؟ قرآن حدیث نے صاف بیان کیا. ہم نہیں مانتے, ماننا نہیں چاہتے, تو یہ قرآن حدیث کا قصور نہیں ہے, ہمارا قصور ہے. اور یہ ایسا قصور ہے کہ اگر ہم نے اس کی اصلاح نہیں کی تو یہ جہنم کا عذاب, ہاں, جو میں نے ابھی بتایا. اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے, سخت عذاب ہے. تصور نہیں کر سکتے ہم لوگ. ہر طرف سے موت آئے گی لیکن وہ مرے گا نہیں, موت کو پکارے گا, مرے گا نہیں. اللہ نے آگے فرمایا اس کے بالمقابل والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا. ایمان لایا, نیک عمل کیا, ہمارے یہاں سب لوگ یہ بیان کرتے ہیں, تفصیل میں نہیں جاتے. ایمان لایا میں صحیح عقیدہ پورا آ گیا. آج مسلمانوں میں مختلف فرقے, جو جملہ کہہ رہا ہوں بہت غور سے سنیے. لا الہ الا اللہ جو لوگ کہتے ہیں ان کے میں اکثریت کا لا الہ الا اللہ بھی صحیح نہیں ہے. لا الہ الا اللہ ایک طرف کہتے ہیں اور دوسری طرف شرک کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, کسی قبر پہ جا کے ان سے دعا مانگتے ہیں, ان کو وسیلہ سمجھ کے پکارتے ہیں. لا الہ الا اللہ کہتے ہیں ہماری مائیں بہنیں جادوگر کے پاس جا کے جادو ٹونا کرتے ہیں, سمجھتے ہیں ہمارا مسئلہ یہاں سے حل ہوگا. وہ شرک کر رہے ہیں. جادو کرنا, کرانا, سیکھنا, سکھانا کفر ہے. اس کی دلیلیں ہیں, پڑھیے عقیدہ. لا الہ الا اللہ کی تشریح ہمارے کئی علماء کرتے ہیں, ابھی میں کئی جگہ ذکر کیا. ایک شخص کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار, ہمارے یہاں کچھ لوگ ان کو بہت سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کا عقیدہ صحیح ہے. ابن عربی کی تائید کرتے ہیں, ابن تیمیہ کا رد کرتے ہیں, اور قرآن سے ثابت کرتے ہیں
کہ قرآن کی آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن یہ وحدت الوجود کے اس بات میں نص قطعی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. عوام تو عوام، ہمارے کچھ علماء اور خواص کو بھی میں نے سنا وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا درس دیتے ہیں. تو ابھی میں نے جمعہ میں شاید کہا تھا کہ ابلیس کو بلائیے، اس سے درس کرائیے، کتنا بہترین درس دے گا. اس سے اچھا ہم لوگ تو دے ہی نہیں پائیں گے شاید. بہت بڑا عالم ہے وہ حضرت ابلیس لعنت اللہ علیہ. ہاں بڑا ماہر ہے، علماء کو بھی گمراہ کرتا ہے، انبیاء کو بھی بہکانے کی کوشش کیا. حضرت آدم کو بہکا کے پھل کھلا دیا تھا. کتنی قابلیت ہے اس کے اندر. تو قابلیت، صلاحیت، اچھی تقریر، دکھاوے کی نیکیاں، اس سے دھوکہ نہیں کھانا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام احمد بن حنبل، ہمارے ائمہ محدثین نے بیان کیا ہے کہ بدعتی، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بدعتی ہوگا اس کی بدعت کو رواج اس وقت ملتا ہے جب وہ کچھ اچھی چیزوں کو پیش کرتا ہے. ہاں اگر کوئی بدعتی بدعت کرتا رہے، گناہ کرتا رہے تو کوئی اس سے متاثر نہیں ہوگا، اس کا مسلک پھیلے گا نہیں. بہت اہم نقطہ ہے، غور کیجیے. ہمارے یہاں جب آپ کسی کا رد کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس کے پاس اچھائی بھی تو ہے نا. تو خیر بات تھوڑی تفصیل میں جا رہی ہے، یہ بہت اہم پہلو ہے. میں نے بہت سی تقریروں میں اس پر بحث کی ہے. ہمارے مشائخ ہیں، یہ آپ کے درمیان آتے رہتے ہیں. یہاں میں نقطہ اہم پہلو جو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہہ رہا تھا کہ جو حق بیان کیا کہ یہ تمہارے پاس، میں کون سا پہلو بیان کر رہا ہوں؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، لا الہ الا اللہ. جی بارک اللہ فیک. لا الہ الا اللہ میں نام لے کے بہت کلیئرلی کہتا ہوں. ڈاکٹر اسرار کہہ رہے ہیں وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے. میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتاؤں کہ آپ کے اندر اللہ ہے. وحدت الوجود یعنی ایک ہی وجود. یہ کائنات میں الگ الگ وجود نہیں ہے، جو بھی ہے دکھنے میں الگ الگ ہے لیکن سب سے سب اللہ ہی اللہ ہے. آپ میں اللہ ہے، مجھ میں اللہ ہے، گائے میں اللہ ہے، بیل میں اللہ ہے، ہندو جس مورتی کی پوجا کرتا ہے اس میں اللہ ہے، کتے بلی سور نعوذ باللہ اس میں بھی. یہ اس عقیدے کا مطلب ہے. یہ صحیح ہے کیا؟ ڈاکٹر اسرار کہہ رہے ہیں صحیح ہے اور قرآن سے ثابت کر رہے ہیں. ہمارے یہاں صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے، ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے. ہندوؤں میں شنکراچاریہ جو اصلی گزرا ہے اس کا عقیدہ تھا. اور ہمارے علماء سلف نے لکھا ہے، علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے شرح العقیدہ الطحاویہ میں لکھا ہے کہ حلول اور اتحاد اس سے بڑا شرک، اس سے بڑا کفر روئے زمین پر نہیں ہے. انہوں نے لکھا کہ عیسائیوں نے، نصارہ نے، غور سے سنیے یہ دلیل دے رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ حلول کر گیا، یہ ان کا عقیدہ ہے. حضرت عیسیٰ میں اللہ تعالیٰ آ گیا، یہ عقیدہ ہے. تو حضرت علامہ ابن ابی العز نے کہا، علامہ ابن ابی العز رحمہ اللہ نے کہا کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کفر. ہاں یہ کہا تو دلیل دی کہ حضرت عیسیٰ میں مانا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ الہ ہیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، انہوں نے کفر کیا. قرآن کہہ رہا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ اللہ تین کا تیسرا ہے. تو ایک حضرت عیسیٰ کے اندر اللہ کو آنے والا ماننے پر قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کافر ہے. اور یہ وحدت الوجود کا عقیدہ جو وہ صوفی لوگ بیان کر رہے ہیں، ہمارے ڈاکٹر اسرار بیان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک میں اللہ ہے، تو کتنے بڑا کافر ہوا وہ. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. اب لوگ اس کو مان رہے ہیں. سید قطب قل اللہ واحد کی تفسیر کرتے ہیں، اخوانی لوگ اس کو مانتے ہیں، بہت بڑا شہید بولتے ہیں، اللہ ان کو معاف کرے. وہ بھی وحدت الوجود کی تائید میں قرآن کی تفسیر میں بیان کیا. انبیاء کی توہین کی، لوگ ان سے متاثر ہیں. مولانا مودودی صاحب فلاں بڑی شخصیت فلاں، یہ کہیں رافضیت پیش کر رہے ہیں، کہیں خارجیت پیش کر رہے ہیں. اب ان کے چیلے شپاٹے آج کچھ ایسے لوگ ہیں، وہ بھی عالم نہیں تھے، نہ سید قطب عالم ہے، نہ ڈاکٹر اسرار عالم ہے، نہ مولانا مودودی، نہ آج کے یہ تو میں ایک کو انٹرنیشنل جاہل کہتا ہوں، یہ مرزا علی انجینئر، یہ صحابہ کرام حضرت عائشہ پر کیچڑ اچھالتا ہے، شیعیت پیش کرتا ہے. اس کی کتنی چیزیں ہمارے پاکستان کے کچھ علماء نے اس کی ایک ایک چیز کو دھجیاں اڑائی ہے کہ قرآن سیدھے پڑھ نہیں پاتا، حدیث کو جانتا نہیں ہے، اصول حدیث اور اصول عقیدہ اسلامی نہیں جانتا، اور امیر معاویہ پہ تنقید کرتا ہے. حضرت عائشہ کو برا بھلا، ام المومنین کو بولا شیعیت کا ایجنٹ ہے وہ. کوئی سنتا ہے تو توبہ کر لے، جو معتبر لوگ ہیں انہیں سنیں. آپ اپنے دین کے بارے میں سیریس کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے حق میں اپنی جنت اور جہنم ان کے حوالے کر رہے ہیں. مجھے تو بہت ہی حیرت ہوتی ہے. یہ باتیں علماء بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، غلط راستے پہ لے جا رہے ہیں، اور آپ علماء سے لڑنے لگتے ہیں.
اگر وہ صحیح ہے، علماء کو کیا دشمنی ہے اس سے؟ وہ پاکستان میں بیٹھا ہے، میری کیا دشمنی ہے اس سے؟ یہ دین کی جواب دہی اور امانت داری کا تقاضا مانتا ہوں کہ اس سے متاثر ہو کے اگر گمراہ ہو رہے ہیں تو نام لے کے رد کیا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نام لے کے رد کرنا، ہمارے عرب علماء کہتے ہیں کہ اللہ شریعت کا اصول ہے کہ اگر کسی شخصیت سے لوگ گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں تو نام لے کے رد کرنا فرض ہے، ضروری ہے علماء کو، اور اگر اس کی شخصیت سے متاثر نہیں ہے تو اس کے خیال کا رد کر دیجیے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جن لوگوں کا میں نام لے رہا ہوں ان کے ناموں سے لوگ متاثر ہیں، اشارے کنائے میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں آج کل۔ کلیئر سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ عقیدہ اہل سنت، قرآن اور حدیث، صحابہ، تابعین، محدثین، اہل الحدیث کی پوری تاریخ میں جو متفقہ عقیدے ہیں، ہاں ان عقیدوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ انجینئر تو کوئی شماری میں نہیں ہے، یہ تو گمراہ ہے، یہ شیعوں کا ایجنٹ ہے اور شیعہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار، ہاں سید قطب، وہ نئے نئے منکرین حدیث پیدا ہوئے، فلاں اور فلاں، ان شخصیات کی طرف آپ جائیں گے تو آپ کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں غور کیجیے۔ ان کے یہاں، میں بہت اللہ کے گھر میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان کے یہاں قرآن حدیث اور متفقہ صحیح عقیدے کی مخالفت پائی جاتی ہے۔ یہ منہج حقیقت اور منہج صحیح اور منہج سلف پر نہیں ہے۔ آپ دیکھیے عرب کے علماء، ایک کتاب ہے میرے پاس، ہاں 30-40 عرب کے عالمی اس زمانے کے، میں 15-20 سال پہلے کی کتاب ہوگی، اس زمانے کے جو کبار علماء تھے، شیخ ابن باز، علامہ البانی، افریقہ کے کبار علماء، ہاں اور سعودی عرب کے، دوسرے ملکوں کے، شیخ وداعی، شیخ حماد انصاری، ان کے اقوال پوچھے گئے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ اہل سنت والجماعت میں ہے کہ نہیں ہے، اخوانی، تحریکی، فضائلی، تو ان لوگوں کا کھلا کھلا جواب ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت اہل حق کے دائرے سے، ان کے عقیدے اور منہج سے الگ ہیں، ہٹے ہوئے ہیں۔ کیا وہ پاگل تھے علماء جنہوں نے واضح بیان کیا ہے کہ آپ کی ہماری بھلائی کے لیے، کہ آپ پر حجت پوری ہو جائے، ہم نے آپ کو بیان کر دیا، اب آپ نہیں مانتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس بنیاد پر بیان کیا، یہ غلط راستے ہیں، یہ شیطان کے نقش قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ اب شیطان جو بہکاتا ہے، تو جو سامنے شخصیت ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ میں ڈاکٹر اسرار کو، فلاں کو شیطان بول رہا ہوں، نہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، گمراہیاں آتی ہیں، شیطان بہکاتا ہے۔ آگے کی جملے سے بھی کلیئر ہوگا، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی سمجھا دیا کہ دھوکہ نہیں کھانا ہے۔ ابھی آگے والی آیت پڑھیے، آخری ایک دو آیت بچی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور عمل صالح، میں اس کی تشریح بیان کرنا چاہتا تھا، ٹائم نہیں ہے، بہت لمبا ٹائم ہو گیا ہے، آپ لوگ برداشت کر رہے ہیں۔ والذین آمنوا، ایمان میں ساری ایمانیات اور عقیدے آ گئے، اور میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آج مسلمانوں کی اکثریت کا ایمان صحیح نہیں ہے، ایمان صحیح نہیں بتاتے۔ وہ عالم جو بہت بڑا مقرر ہے، لیکن وہ اگر یہ بتاتا ہے کہ فلاں کی قبر پہ جاؤ گے تو تم کو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ عالم نہیں ہے، کتنا بڑا بھی اس کو لاکھ لوگ روز سنتے ہوں، اس کو کئی لاکھ لوگ سبسکرائب اور لائک کرتے ہوں۔ آج کتنے خارجیت زدہ ہیں، یہ جن کا میں نے نام لیا، ان کے یہاں خارجیت ہے، رافضیت ہے، صحابہ کے بارے میں رافضیت ہے، ہاں اور دوسری گمراہیاں موجود ہیں۔ عقیدے کے معاملے میں، اللہ کے اسماء و صفات کے معاملے میں جو گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے وہ یہاں پایا جاتا ہے۔ ہاں مولانا مودودی صاحب ہوں، حسن البنا ہوں، ہاں تفویض کا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کے عرش پر مستوی ہونے اور اس سے متعلق جو تفصیلات صحیح عقیدے میں ہیں اس کے خلاف ہیں یہ لوگ۔ میں آپ کو حجت پوری کرتے ہوئے بتا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح، صحیح ایمان صحیح کون سا ہوگا؟ جو قرآن حدیث سے ہو، جو صحابہ کے طریقے پر ہو۔ غیب سے متعلق آج جمعہ میں نے بیان کیا کہ جتنا قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا اتنا ہی مانے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، اسی طریقے پہ مانے جیسے صحابہ نے مانا۔ اس کو سیکھنا پڑے گا۔ آج ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے عقیدے پائے جاتے ہیں کہ اگر آپ اس کو مانو گے تو آپ کا ایمان نہیں رہے گا۔ یہ میں تفصیل میں جائے بغیر ایک ایسا جملہ کہہ رہا ہوں جس کو سمجھ کر اگر آپ سیریسلی لیں گے تو آپ کو صحیح ایمان سیکھنے کے لیے علماء سے وقت لینا چاہیے۔ مسجد میں آپ معتبر علماء جو آپ کے یہاں ہیں ان سے عقیدے کا علم سیکھیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ لوگوں کا بگڑا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ کی تشریح صوفی لوگ غلط کرتے ہیں، حسن البنا غلط کرتے ہیں، ڈاکٹر اسرار غلط کر رہے ہیں، دین کی بنیادی غلط ہے ان کے یہاں، تو پھر ایمان کہاں سے صحیح ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کو ماننے کے لیے کیا شرطیں ہیں سیکھیے، اپنے بچوں کو سکھائیے، عورتوں کو سکھائیے، اس کے بغیر جنت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کنجی ہے جنت کی۔ پھر اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، ان سارے ایمانیات میں ہمارے مسلمان کہلانے والے بہت سارے گروہوں میں کچھ نہ کچھ گمراہی اور انحراف آپ ضرور پائیں گے۔
اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں انحراف پائیں گے. تو جن کے یہاں انحراف ہے ان کے یہاں ایمان نہیں ہے. تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، عمل صالح جس میں اخلاص ہو، رسول کی تعلیم اور سنت کے مطابق ہو، حدیث کے مطابق ہو. اگر آپ کا کوئی عمل، تہوار، دین کا کوئی بھی کام، عقیدہ ہو، عبادت ہو، رسول کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے تو کتنا بھی اچھا دکھتا ہو، آپ الٹا لٹک کے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. بہت محنت کر رہے ہیں. ہاں آج کل کتنے لوگ بدعت کر رہے ہیں. ہاں جمعہ میں مجھے ایک کال پیش کرنا تھا، حضرت ابن مسعود کا کال ہے کہ بدعت میں محنت کرنے سے بہتر ہے کہ سنت میں آپ میانہ روی اختیار کریں، کم میں کم عمل کریں، سنت کے مطابق کریں. زیادہ محنت کر کے آپ بدعت کر رہے ہیں تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. لہٰذا پہلے یہ دیکھیں کہ جو کام میں کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، دعا پڑھ رہا ہوں، وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا تب آپ کا عمل عمل صالح ہوگا، ورنہ آپ کا عمل صالح نہیں ہے. اور اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے جنت کس کو ملے گی؟ ایمان اور عمل صالح. خسارے سے بچنے والے کون ہیں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان اور عمل صالح. یہاں کہا کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح والے ہیں لہم مغفرت، انہی کے لیے مغفرت ہے. مطلب جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جن کے پاس عمل صالح نہیں ہے، ان کے لیے مغفرت بھی نہیں ہے. اور جن کے پاس مغفرت نہیں ہے، دنیا میں نیتن یاہو ان پر چڑھائی کرے گا، ٹرمپ چڑھائی کرے گا. ہاں ہمارے خلاف اوقاف کے قانون بنیں گے، ہمارے گھر پر بلڈوزر چل سکتے ہیں، ہمارے بچے قید میں جا سکتے ہیں، دنیا میں بھی مصیبت آئے گی کیونکہ اللہ معاف نہیں کرے گا تو گناہوں سے مصیبت آتی ہے. تو معافی کب ملے گی؟ ایمان اور عمل صالح. جو ان کے لیے معافی ہوگی وہ مغفرت ہوگی اور ان کے لیے اجر کبیر ہوگا. اور جو اگلی آیت ہے، آخری آیت، اس کو بہت غور سے سمجھ لیں. پورے جو میں نے بیان کیا ہے اس سے جوڑ کر دیکھیں. اللہ نے کہا کہ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء. کیا وہ شخص، بھلا وہ شخص جس کے برے عمل کو اس کے لیے مزین کر کے دکھایا گیا ہے. موقع نہیں ہے تفصیل کا، لیکن اس کو تفصیل اپنے دماغ میں سمجھے. میں شارٹ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی برا کام کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، سوال کر رہا ہے کہ وہ آدمی جو برا کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اللہ اور رسول کی دشمنی کر رہا ہے، دین کے سامنے نیا دین بنا رہا ہے، لیکن اس عمل کو، اپنے اس عمل کو وہ اچھا سمجھ رہا ہے. اللہ نے کہا فرآہ حسنا، اس کے سامنے اس کے برے عمل کو خوبصورت بنایا گیا. اب وہ خوبصورت شیطان نے بنایا، اور شیطان اللہ کی جو چھوٹ دی گئی ہے اس کی وجہ سے. اس لیے کچھ لوگوں نے اس عمل کی نسبت اللہ کی طرف کی، کچھ نے شیطان. دونوں صحیح ہے. ذریعہ یہ بنا تو عمل کو، برے عمل کو اچھا دکھایا گیا. اب وہ اپنے غلط کام کو اچھا سمجھ رہا ہے. اس ایک جملے پر آپ غور کیجئے، قرآن کا جملہ ہے یہ، رب کا. دنیا میں جتنے بھی کافر ہیں، آج جو لوگ بت کی پوجا کر رہے ہیں، کیا وہ بت کی پوجا کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں؟ بتائیے، پوچھ رہا ہوں آپ سے. نہیں. لیکن آپ اس کو صحیح مانتے ہیں کیا؟ صحیح مان رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں شرک ہے. حضرت ابراہیم نے کہا میں تمہارے شرک سے بری ہوں. آپ کی کلمے کی گواہی میں شامل ہے کہ ہم اللہ کو مان رہے ہیں، تو جو غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ہم اس کا انکار کرتے کہ ان کو ہم معبود نہیں مانتے. یہی امتحان ہے ہمارا. تو ہم جس کو معبود نہیں مانتے، کتنے لوگ معبود مان رہے ہیں نا. لیکن جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود مان رہے ہیں، بہت غور سے سمجھیں اس کو. اور اس کی بنیاد پر ہمارے دین بیچ میں دیکھیے کہ کتنے مسلک کے ماننے والے لوگ ہیں. جو مسلک کا آدمی جو کام کر رہا ہے وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے. ہر بدعت کو لوگ دین سمجھ رہے ہیں. جو غلط کر رہا ہے آپ اس کو بولیں گے کہ یہ غلط کر رہے ہو تو کہے گا تیرے کوئی سمجھتا ہے کیا؟ باپ دادا کرتے آئے ہیں، وہ مولانا بیان کر رہے ہیں. قبر آج آباد ہے، وہاں لوگ گھٹنے اور سر کیا کیا ٹیک رہے ہیں. جو آدمی جا کے قبر پر سجدہ کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، وہ اس عمل کو اچھا سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا ہے؟ ہم جب کہتے ہیں کہ بھائی یہ شرک ہے، غلط ہے، تو وہ غصہ ہو جاتا ہے. آپ کے شہر میں جو مسلک کے، مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کے پاس چاہے دلیل ہو نہ ہو، لیکن وہ جس چیز کو مان رہے ہیں وہ اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں. آپ جب ان کو سمجھانے جاتے ہیں تو وہ مانتے ہیں کیا؟ اللہ ماشاء اللہ، جس کو اللہ توفیق دے، سینہ کھول دے. اللہ سینے کو کھولتا ہے تبھی سمجھ میں آتی ہے بات. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں سوال کر رہا ہے کہ دیکھیے یہ حق و باطل کی جو دنیا میں آویزش ہے، اس میں اللہ نے کہہ دیا، شروع سے پھر سے میں مضمون کو جوڑ رہا ہوں کہ اللہ کا وعدہ پکا ہے، سچا ہے، قیامت آنے والی ہے، حساب کتاب ہوگا. لہذا دنیا کی زندگی میں الجھ کے غافل نہ ہو جاؤ، دھوکے میں نہ پڑو، شیطان کے دھوکے میں نہ ہو. وہ تم کو جہنم کے راستے پہ لے جانا چاہتا ہے. یہ ایک بات سامنے رکھیے.
جہنم قیامت آنی ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، شیطان تم کو اس راستے پہ لے جا رہا ہے۔ پھر اللہ نے آگے کہا اب جو لوگ اس کے راستے پہ چل کے کفر کے راستے پہ گئے شدید عذاب، اور جو اس کے راستے سے بچ کر ایمان اور عمل صالح کے راستے پہ یعنی نبیوں کے اور اللہ کے آسمان سے اتارے ہوئے دین کے راستے پہ چلیں گے، سلف کے منہج پر چلیں گے، وہ ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے۔ پھر مغفرت اور اجر عظیم، جنت اور جنت کی ناقابل تصور نعمتیں۔ اب اس کے بعد کہا لیکن دنیا میں یہ کام اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کفر کا راستہ چھوڑ کے ایمان کے راستے پہ، آپ کے سامنے چیلنج ہے، مخالفتیں ہیں کہ جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، غلط منہج کو اختیار کیے ہوئے ہیں، غلط مسلک کی تبلیغ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، آپ سچائی کو قبول کرتے ہیں تو وہ مارکیٹ ٹھوکتے ہیں، پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، مخبری کرتے ہیں، جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اس لیے کہ وہ جو غلط کام کر رہے ہیں ان کے غلط کام کو مزین کر کے خوشنما بنا کے دکھایا گیا ہے، فرآہ حسنا، وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ جتنے غلط مسلک والے ہیں اپنے اپنے مسلک کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے بتایا ہے کہ آپ کا مسلک صحیح لگ رہا ہے لیکن آپ کے لگنا کافی نہیں ہے، آپ کو تحقیق کرنا پڑے گی کہ کون سا راستہ نبی کا ہے، کون سا راستہ شیطان کا ہے۔ اللہ نے کہا اس نے اچھا سمجھا، تو پھر جب آپ یہ سمجھ لو گے، جب اس کوشش کرو گے، آپ کی کوشش پر اللہ نتیجہ دے گا۔ اسی لیے آگے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی کے راستے پہ ڈالتا ہے۔ اب آپ اگر محنت نہیں کر رہے ہیں، سچائی کی تلاش نہیں کر رہے ہیں، سلمان فارسی نے سچائی تلاش کی، اللہ نے نبی تک پہنچا دیا۔ ابو ذر غفاری نے سچائی کی تلاش کی، اللہ تعالیٰ نے حق تک پہنچا دیا۔ اب آپ اور ہم بھی اگر سچائی دل کے اخلاص کے ساتھ اگر کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے گا، اور اگر نہیں کرتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں کہ کون جھنجھٹ میں پڑے، کون ان چیزوں میں پڑے، ہمارے نزدیک گیہوں چاول لہسن پیاز زیادہ اہم ہے ہدایت اور گمراہی کے مقابلے میں، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں تو آپ کو کھانا پینا دے رہا ہے، جانوروں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، فرعون اور نمرودوں کو بھی دیا، لیکن آخرت میں اللہ کا جو وعدہ حق ہے، سچا ہے، وہاں کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی کے راستے پہ ڈالتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تعلیم دی کہ تم اتنی محنت کر کے ان کو حق پہنچانا سمجھانا چاہتے ہو، مان نہیں رہے، تو اللہ نے کہا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، لہٰذا اپنے آپ کو ان کے پیچھے افسوس میں ڈال کے ہلاک مت کیجیے۔ آپ اپنے آپ کو افسوس اور غم و اندوہ میں مبتلا مت کیجیے کہ میں اتنا سمجھا رہا ہوں یہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ جب یہ نہیں ماننا چاہتے، ان کا کرتوت غلط ہے، تو اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا، محروم رکھے گا۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، یقیناً اللہ ان کے کارستانیوں اور حرکتوں کو خوب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، میرے دل میں کیا ہے، ان کے دل میں کیا ہے، ان کے دل، تو جیسا دل میں ہے بندہ جیسی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو ویسی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو ایسے باطن والا بنائے جس کی بنیاد پر رب العالمین ہمیں ہدایت کے مستحق بنائے اور دنیا میں بھی ہدایت دے، صحیح راستے پر چلنے والا بنائے۔ جب ہم صحیح راستے پر چلیں گے تو شیاطین جیسے ہم محنت کر رہے ہیں، سچائی کے لیے محنت کریں گے، تو شیطان جس نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں آگے پیچھے سے آ کے انسانوں کو بھٹکاؤں گا بہکاؤں گا، وہ بھی محنت کرے گا نا۔ ہم جب اصلاح کی کوشش کریں گے تو وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، ہم جب صحیح منہج کو پیش کریں گے تو وہ غلط مسلک کو تائید کرنے کی محنت کرے گا۔ لہٰذا یہ جنگ تو طے ہے، تو اب اس میں پیچھے اگر ہم ہٹ گئے تو ہم جو ہے گمراہی کا اور ہلاکت کا شکار ہو گئے۔ لہٰذا اس میدان میں ہم اگر چاہتے ہیں کہ جہنم سے بچیں، ہمارے بچے اللہ کے عذاب سے غضب سے بچیں، دنیا میں عزت اور آخرت میں نجات پائیں، تو ہمیں حق کا مسافر بننا ہوگا، توحید کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، سلف کے منہج کو اختیار کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلا قدم یہ اٹھانا ہے کہ قرآن حدیث والے دین سے، قرآن حدیث والے علماء سے رابطہ قائم کریں، ان سے بنیاد عقیدہ سیکھیں، صحیح عقیدہ، اور جب وہ سیکھ لیں تو ہمارے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اب کوئی مخالفت کرے، کوئی ہم کو پریشان کرے۔ حضرت ایک واقعہ اور بیان کرنا چاہتا تھا، نہیں بیان کیا، حضرت عبداللہ بن حذافہ کو رومی بادشاہ نے کہا تھا جب چولی پہ چڑھانے لگا کہ ہم پہلے تم کو پیشکش کر چکے ہیں، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیں گے، اگر تم ہمارا اس دین کی وہ قبول کر لو تو چھوڑ دیں گے۔ تو نہیں مانا، قید کیا، پھر دوبارہ کہا کہ ابھی بھی مان لو گا، نہیں مانا، پھر کہا کہ ٹھیک ہے میں تم کو اپنی پوری مملکت کا آدھا حصہ دیتا ہوں، کہا آدھا پوری مملکت بھی دے دے تو میں دین سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، کہا پھر تم کو مار دیں گے، میں نے لالچ بھی دیا، دھمکی بھی دی، نہیں قبول کیا۔ پھر جب وہ جانے لگے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوا، تو لوگوں نے، انہوں نے سمجھا، بادشاہ نے سمجھا کہ شاید اب یہ افسوس کر رہے ہیں کہ مر رہا ہوں، تو کہا کہ ٹھیک ہے ابھی بھی تم مان جاؤ تو میں تم کو یہ پیشکش پہ میری قائم ہے۔ میں نے صحابی رسول سے دیکھو، ان کے ایمان کی قیمت آدھی سلطنت لگائی لیکن وہ بکے نہیں، جان لگائی، جان کی دھمکی دی، وہ بکے نہیں، ٹوٹے نہیں۔ تو
تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ میرے آنسوں کو دیکھ کے تم کو یہ لگ رہا ہے کہ میں افسوس کر رہا ہوں؟ نہیں، مجھے تو اس بات کا دکھ ہے کہ اللہ نے ایک ہی جان دی ہے، اللہ کے راستے میں ایک ہی جان کو قربان کرنے کا موقع ملا ہے۔ میرے جتنے بال ہیں اگر اتنی جانیں ہوتی سب جانوں کو قربان کر دیتا۔ ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ دین کے لیے، سچائی کے لیے ہمارا سب کچھ لٹ جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو اس کائنات کا رب ہے، پروردگار ہے، ہم اس کے لیے اگر کر رہے ہیں تو یہ کائنات اس کی ہے، وہ چاہے گا پھر سے ہمیں ایک کائنات دے گا، اور یہاں نہیں تو جنت دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا مستحق بنائے، دنیا کے ہر فتنے سے، ہر پریشانی سے محفوظ رکھے، حق پر قائم رہنے والا بنائے، حق کا سپاہی بنائے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، پڑوسیوں کو توفیق دے کہ ہم ان کی ایسی تربیت کریں کہ جو فتنے کی، گمراہیوں کی آندیاں چل رہی ہیں، شیاطین کی کوششیں چل رہی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا کر ایمان اور عمل صالح کی پناہ گاہ میں ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو رکھ سکیں، اور دنیا میں اور آخرت میں نجات اور کامیابی پا سکیں۔ میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ یہاں آنے کی توفیق دی، کچھ کہنے کی توفیق دی۔ آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں اللہ کے بعد کہ انتظام کیا اور اتنا وقت دیا مجھے بات